ہمارے بہت سارے سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہسٹری کے پارٹ میں سی ایس ایس کے آپشنلز میں ایک تو ہسٹری چوز کرتے ہیں اور ہسٹری کے پارٹ میں یہ چوز کرتے ہیں کہ یو ایس ہسٹری رکھی جائے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے یو ایس ہسٹری کا جو سکورنگ ٹرینڈ ہے وہ کوئی اچھا نہیں آ رہا. لیکن آپ یہ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہم یو ایس ہسٹری کیوں رکھتے ہیں اور یو ایس ہسٹری میں زیادہ نمبر لینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ہسٹری کی تیاری ہم یوٹیوب یا موویز اور ڈاکومنٹریز سے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یو ایس ہسٹری کی تیاری کس طریقے سے کی تھی. سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یو ایس ہسٹری رکھی کیوں جاتی ہے. میں نے یو ایس ہسٹری کیوں رکھی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ یو ایس ہسٹری کے اندر ڈیموکریسی اور جو ماڈرن پولیٹیکل ویلیوز ہیں یہ پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھ لیں کہ ادھر کیسے ڈیولپ ہوئی تھیں, کس طریقے سے ان کی سوچ نے ترقی کی تھی اور کس طریقے سے وہ ایک سپر پاور بن گئے, ان کی اکانومی کیسے ترقی کر کے گئی, تو ہم اس کی ایگزامپلز ایسے میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں, ہم پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کے اندر بھی کوٹ کر سکتے ہیں, ہم کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کے اندر بھی ایز این ایگزامپل اس چیز کو کوٹ کر سکتے ہیں. اور یو ایس ہسٹری کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے, کیونکہ پچھلے تقریباً 100 سال سے یو ایس کا پوری دنیا کے ایونٹس کے اوپر بہت گہرا اثر رہا ہے, بہت گہرا انفلوئنس رہا ہے. اس لیے اگر ہم یو ایس ہسٹری کو پڑھ لیں, اس میں بے شک مارکس کم بھی ہیں, تو باقی سبجیکٹس کے اندر آپ اس چیز کو کوٹ کر کے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو میں بھی بڑے کام آتے ہیں. پھر آپ اگر اخبار پڑھیں, نیوز پیپر پڑھیں, اس طرح کے میگزینس پڑھیں, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سارے واقعات کو وہ یو ایس کے پاسٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں, پاسٹ ایونٹس کی طرف ریفر کرتے ہیں. پھر پاکستان کے اوپر یو ایس کا ایک بہت گہرا انفلوئنس رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. پاکستان کے تعلقات بھی یو ایس کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں. تو یو ایس ہسٹری پڑھنے سے آپ ایک طرح سے پاکستان ہسٹری بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ پچھلے کوئی 60-70 سال کا پارٹ دیکھیں تو. اس لیے یو ایس ہسٹری جو ہے وہ آپٹ کی جاتی ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس ہسٹری میں زیادہ نمبر کس طریقے سے لیے جاتے ہیں, اور صرف کتاب کے علاوہ بھی کون کون سے ایسے سورسز ہیں, جیسے یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, ویب سائٹس ہیں, اور وہ کون کون سی ویب سائٹس ہیں جن کو پڑھ کر یا جن کو کنسلٹ کر کے آپ زیادہ اچھے طریقے سے نمبر لے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یو ایس ہسٹری کا ایک بہت مشہور کورس ہے, کریش کورس بائی جان گرین کے نام سے. یہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. اس میں جب یو ایس بنا اس وقت سے لے کر اب تک کے سارے حالات جو ہیں وہ بڑے ایزی وے کے اندر بتائے گئے ہیں. میپس کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے مختلف ادوار کے اندر. اور اگر آپ کاپی پینسل پکڑ لیں اور کریش کورس اے سے لے کے زی تک کر لیں, تو آپ چند ہی گھنٹوں کے اندر یو ایس کی پوری ہسٹری کو نوٹ کر سکتے ہیں, پوری ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے پہلے کہیں پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں, اگر آپ کے لیے نئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اہم چیز جو میں کیا کرتا تھا وہ یہ کیا کرتا تھا کہ ہر ایونٹ کی ایک ٹائم لائن بنایا کرتا تھا. ٹائم لائن آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی. ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے جس کے دونوں طرف ایروز ہوتے ہیں, اور ایک خاص ایونٹ کے ہونے والے واقعات ڈیٹ وائز لکھے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی یو ایس ہسٹری کی تیاری کے دوران تقریباً 20-25 ایسی ٹائم لائنز بنائی ہوئی تھیں جن کو میں ایک بار پڑھ لیتا تھا تو پورا ٹاپک میری سمجھ میں آ جاتا تھا. اس کے اندر سال کے ساتھ ساتھ لکھا ہوتا تھا کہ کیا کیا ایونٹ کس کس وقت ہوا, اور وہ ایک سیکوینس میں ہوتے تھے اور آپ کو کوسچنس کا آنسر لکھنے میں آسانی ہوتی تھی. پیپر میں جب کوئی بہت لمبا سوال آتا تھا تو میں اس کو شارٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں ٹائم لائن بنا دیا کرتا تھا اور وہ والی چیزیں لکھنے سے سکپ کر دیتا تھا. اس طریقے کے ساتھ ایگزامینر کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ اس کو اس ایونٹ کا پتہ ہے کب ہوا تھا اور اس کے کیا اثرات تھے, لیکن کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے یہ صرف ٹائم لائن بنا کر آگے چلا گیا ہے. تو ٹائم لائنز بنانا جو ہے آپ ضرور سیکھیں اس کورس کی مدد سے, کریش کورس آف یو ایس ہسٹری بائی جان گرین سے. اس کے علاوہ مجھے جو ایک کتاب بہت اچھی لگی وہ عمیر خان کی کتاب تھی یو ایس ہسٹری کے بارے میں. اس نے بڑی اچھی ویب سائٹس اور بڑی اچھی بک سے کنسلٹ کر کے سی ایس ایس کے لیے ایک بک بنائی ہوئی تھی جو تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار تک
جو ہے وہ اہم تھی. اس کے بعد کے ایونٹس جو ہیں وہ اس کے اندر اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیے ہوئے تھے, تو وہ میں نے کرنٹ افیئرس کی تیاری کرتے ہوئے یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ کر لیے تھے. تو عمیر خان جو ہیں فورن سروس کے ایک آفیسر ہیں اور لم سے گریجویٹڈ ہیں, اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے یہ بک لکھی ہے اور یہ اب بازار سے ایزیلی اویلیبل ہے. تو اس بک نے میری بہت ہیلپ کی تھی یو ایس ہسٹری کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے, اپارٹ فرام کریش کورس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. پھر یو ایس ہسٹری کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا پوری دنیا پہ بہت زیادہ اثر پڑا. مثال کے طور پہ ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, کولڈ وار, اس کے بعد افغان وار. ٹھیک ہے, یہ سارے واقعات جو ہیں یہ یوٹیوب پہ آپ کو ایزیلی ایکسپلینرز میں مل جائیں گے. اور یہ ایکسپلینرز آپ کیسے ڈھونڈیں گے, اس کے لیے یہ آئی بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے, اور میں نے ایک کرنٹ افیئرس پہ ویڈیو بنائی ہوئی جس کے اندر یہ سارے ویڈیو ایکسپلینرز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے یوٹیوب کے چینل ایسے ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ یو ایس ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی ایکسپلینرز دیکھ سکتے ہیں. پھر یو ایس ہسٹری کا ایک پارٹ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے. اس پارٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یو ایس میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, پریویس پریزیڈنٹس جو ہیں امریکہ کے وہ کس طرح کے تھے, خاص طور پہ ٹرمپ, اوباما, اور اب والے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن, ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے سوال آئیں گے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کا کیا اثر پڑتا ہے پوری دنیا کے اوپر. پھر ایک سوال آ سکتا ہے کہ یو ایس اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں اور اس کو آگے لے کے کیسے جایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم ایک وار سے بچ سکتے ہیں, اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چائنا اپنی جو ریسرجنس کر رہا ہے اس کا یو ایس کے اوپر اثر پڑے گا. تو یہ کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس بھی آپ ایزیلی نیوز پیپر سے, میگزین سے, یا پھر آن لائن جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. پھر یو ایس ہسٹری کے بارے میں ایک اور اہم کتاب ہے دا انفنشڈ نیشن. یہ کتاب جو ہے یہ یو ایس کی پوری ہسٹری بتاتی ہے اور بڑے مزیدار طریقے سے بتاتی ہے. اسی طریقے سے پیپلز ہسٹری آف یو ایس جو ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے, لیکن یہ آپ سیکنڈ پریورٹی پہ رکھیے گا اور پہلے اپنا کورس ضرور کور کر لیجئے گا. کورس کو کور کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف ایونٹ نہیں دیکھنا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فرض کریں ایک ایونٹ تھا ورلڈ وار 1, وہ کیسے ہوا اس کا ہاؤ دیکھنا ہے, وہ کیوں ہوا اس کی وجوہات دیکھنی ہے, اور اس کے نتیجے میں دنیا پہ کیا اثرات پڑے وہ چیز دیکھنی ہے. یعنی آپ نے جو ہے وہ وائی دیکھنا ہے کیوں ہوا, ہاؤ دیکھنا ہے کہ کیسے ہوا, اور دین دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا, پوری دنیا پہ کیا اثرات پڑے. صرف ایونٹ یاد کرنے سے آپ کو یو ایس ہسٹری میں اچھے نمبر نہیں ملیں گے, آپ کو ان 3 سوالوں کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. اگر آپ ان سوالوں کا جواب اچھے طریقے سے ڈھونڈ لیں گے تو آپ کا انالیسز اچھا ہو جائے گا, اور یہ ہسٹری کے کسی بھی کویسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے. فرض کریں آپ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس یاد کر رہے ہیں, تو صرف یاد کرنے سے کام نہیں بنے گا, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں آئے, یہ کیسے آئے, اور ان کے نتیجے میں کیا چینجز آئے. یہ 3 چیزیں اگر آپ گرپ کر لیں ان کے اوپر اپنی, تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ یو ایس ہسٹری بھی اور باقی سارے سبجیکٹس ہسٹری والے جو ہیں وہ تیار ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے دوسروں کا پرسپیکٹیو دیکھنا ہوتا ہے کہ یو ایس کے ایونٹس کا یو ایس پرسپیکٹیو تو ٹھیک تھا, لیکن رشیا کا پرسپیکٹیو کیا تھا, چائنا کا پرسپیکٹیو کیا تھا, پاکستان کا پرسپیکٹیو کیا تھا. تو یہ چیزیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ تیار کرنی ہوتی ہیں, پھر یو ایس ہسٹری میں آپ کے اچھے نمبر آئیں گے. اب کچھ موویز کی بات کر لیتے ہیں. ان میں سے کچھ موویز تو میں نے سی ایس ایس کے ریٹن ایگزام کے بعد دیکھی تھیں, جن کا مجھے بہت افسوس ہوا کہ اگر میں پہلے دیکھ لیتا تو میں بڑے ایزیلی ان سارے کانسیپٹس کو سمجھ پاتا یا ان ساری چیزوں کو سمجھ پاتا. اور وہ موویز جو ہیں اس میں سے سب سے پہلی اور اہم مووی ہے گون ود دا ونڈ. گون ود دا ونڈ کہانی ہے یو ایس میں سول وار کی. آپ کو پتہ ہوگا کہ 1861 میں یو ایس کے ایک بڑے پارٹ نے, تقریباً آدھے امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے باقی امریکہ کے ساتھ نہیں رہنا. وہی صورتحال جو پاکستان اور بنگال کی ہوئی تھی کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان جو ہے وہ دوریاں بڑھ گئی تھیں. تو یہی چیز جو ہے یہ یو ایس کے اندر بھی 1861 میں ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو کیسے کوپ کیا یہ تو آپ سول وار کے اندر پڑھ لیں گے, لیکن اس کے دوران لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑا یہ گون ود دا ونڈ مووی دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گی. 3-3.5 گھنٹے کی مووی کے دوران آپ کو بہت ساری چیزیں کھلیں گی کہ یو ایس کا کلچر کیسا تھا, جو صرف کتابوں سے یا یوٹیوب ایکسپلینر سے نہیں پتہ چلے گا. تو یہ مووی آپ کے لیے مسٹ ہے اگر آپ یو ایس ہسٹری میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں. پھر دوسری مووی ہے چارلی ولسنز وار. بہت زبردست مووی ہے. یو ایس افغانستان میں کیسے آیا, افغان جہاد کو کیسے انہوں نے فائنانس کیا اور کس طریقے سے کیا, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ چارلی ولسنز وار کو دیکھ کر سمجھیں گے. چارلی ولسن جو تھا وہ یو ایس کا ایک سینیٹر تھا, اور اس نے یہ سارا مشن جو ہے یہ اسٹیئر کیا تھا کہ افغانستان میں جو وار ہو رہی ہے اس میں یو ایس ایس آر کو ہرانے کے لیے جو فارمر رشیا تھا کس طریقے سے اسپانسرشپ کی جا سکتی ہے اور پاکستان کی ہیلپ کیسے لی جا سکتی ہے. یہ مووی آپ کے لیے ایک مسٹ مووی ہے اگر آپ افغانستان میں یو ایس کے
آمد کو یا US کے جو ہے وہ انفلوئنس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری مووی ہے لنکن۔ لنکن جو ہے وہ ابراہم لنکن امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے، اور سول وار کے دوران انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ امریکہ کی فوج کو متحرک کیا تھا، اور وہ اس کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر جو ہے ان کی جو سیسیشن ہو رہی تھی، جو وہ سیپریٹ ہونا چاہ رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے جو کردار ادا کیا تھا اس کے اوپر مووی ہے۔ اور ان کو ابراہم لنکن کو جو ہے وہ بعد میں وار کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے امریکہ کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچایا تھا۔ تو یہ سول وار کا جو پارٹ ہے، سول وار کا ایونٹ ہے، یہ بڑا اہم ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ بڑی بڑی پاورز بھی اکثر جو ہے 2 حصوں میں بٹ سکتی ہیں، لیکن ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل یا ملٹری سولوشن ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ سول وار کو روک سکتے ہیں یا سیپریشن کو روک سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ میں بلیکس بہت زیادہ ہیں، افریقن امریکنز بہت زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ پہلے بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، سوشلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ تو 1960s کے اندر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے اور بہت سارے اس کے ساتھیوں نے تحریک چلائی تھی، روزا پارکس نے تحریک چلائی تھی، جس کے نتیجے میں بلیکس کو سول رائٹس ملے تھے، سوشل رائٹس ملے تھے۔ تو ان میں ایک اور کردار تھا میلکم ایکس، اور میلکم ایکس ایک مسلمان تھا۔ اس کا کیا کردار تھا، اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری ہے میلکم ایکس کے نام سے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سوشل رائٹس موومنٹ جو تھی، سول رائٹس موومنٹ جو تھی، وہ ایزیلی جو ہے وہ گریسپ ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دنوں کیا کیا ہو رہا تھا اور اہم ایونٹس کیا ہوئے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کرنچ آیا تھا 1929 میں۔ ان کی سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، اور پورا امریکہ جو تھا وہ اچانک سے اکنامکلی بہت زیادہ برے حالات میں آ گیا تھا، اور یہ حالات 10 سال تک چلتے رہے تھے۔ اس کو گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو اس ایرا کے اندر ایک مووی تھی دا گریپس آف ریتھ۔ یہ والی جو مووی تھی، اس مووی کے اندر گریٹ ڈپریشن کے حالات بتائے گئے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کا وہ والا ٹاپک بھی بڑے آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ پھر 1776 کے اندر US نے انگلینڈ سے آزادی پائی تھی، تو اس کے بارے میں ایک مووی ہے دا برتھ آف نیشن۔ اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کا ایک ٹاپک اور تیار ہو جائے گا۔ پھر سول رائٹس سے ریلیٹڈ ہی ایک اور مووی ہے دا کلر پرپل کے نام سے، یہ بھی آپ کو سول رائٹس کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی۔ پھر ایک مووی ہے جینگو امریکہ میں جو سلیوز تھے، بلیک لوگ جو تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اس کے بارے میں ہے۔ اگر آپ جینگو دیکھیں گے تو نہ صرف آپ بہت شاندار ایکٹنگ دیکھیں گے ایکٹرز کی، بلکہ آپ ہسٹری کے بھی ایک بڑے پارٹ سے واقف ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مووی ہے فراسٹ نکسن، رچرڈ نکسن ان کے ایک پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے بارے میں مووی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کولڈ وار کے دوران کی پولیٹکس جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ چند موویز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں پہلے اپنے US ہسٹری کا کورس شروع کرنے سے پہلے، یا ساتھ ساتھ دیکھ لیں، تو آپ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں، اور ایونٹس پہ آپ بہت اچھی گریسپ کر سکتے ہیں۔ تو جو اپ شارٹ ہے میری ساری بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ موویز کی ہیلپ لیں، یوٹیوب کے ایکسپلینرز کی ہیلپ لیں، اس کے علاوہ آپ کریش کورس دیکھیں، کریش کورس کریں، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی واقعہ کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اس کے اثرات کیا تھے، اور اس واقعے کے بارے میں لوگوں کا پرسپیکٹیو کیا تھا جو دوسرے لوگ تھے، جو امریکن نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے آپ US ہسٹری میں بڑے اچھے مارکس لے سکتے ہیں، اور آپ IR، ایسے، کرنٹ افیئرز، پاک افیئرز، ان کے اندر بھی US کی ایگزامپلس کو کوٹ کر سکتے ہیں ایز اے ماڈل۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ ارج کروں گا کہ آپ US ہسٹری اگر آپٹ کرتے ہیں تو آپ کے باقی سبجیکٹس کی تیاری بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ اس میں بھی اس طریقے کے ساتھ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔